مجھے معلوم چلا ہے کہ میں گھر پہ نہیں تھا، تو میں جب گھر سے میں واپس آیا تو میری مسز سے بولا کہ مصطفیٰ غائب ہے. تو اوبیسلی میں اور میری بیگم اسی وقت رات کو درخشاں تھانے گئے ہیں. پوری رات ہم نے اس کو ڈھونڈا ہے، ہاسپٹلس میں ڈھونڈا ہے، اور اگلے دن جا کے ایف آئی آر کہی میری مسز نہیں بینگ اے کمپلیننٹ. اور میں منظر عام پہ نہیں تھا کیونکہ پیرالل میں اداروں کو اپروچ کر رہا تھا کہ میرا بیٹا کدھر ہے. میں اور میری مسز ظاہر ہے اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ تھے. منظر عام پہ میں نہیں تھا، لیکن یہ کہ باقی اداروں کو سارا میں اپروچ کر رہا تھا کہ میرا بیٹا کدھر ہے. تو اس طریقے سے میں تو منظر عام پہ نہیں آیا. لیکن میں بالکل ان کے والد کو نہیں جانتا ہوں، میں ارمغان کو بھی نہیں جانتا ہوں، نہ میرا بیٹا اتنا ارمغان کو جانتا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہے چلایا ہوا ہے کہ جی ارمغان اور یہ دوست ہے. یہ دوست نہیں تھے. دوست یہ نہیں کرتے ہیں جو اس نے کیا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں اس کیس کا، کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. 6 تاریخ کو جس وقت میرا بیٹا غائب ہوا ہے کراچی سے، یہاں سے جس وقت ہم کو اس کو ڈھونڈنا شروع کیا ہے، تو پورا 1 مہینہ ہم اس کو ڈھونڈتے رہے ہیں لیکن وہ نہیں ملا. لیکن یہ تو اب خبر ملی کہ 6 تاریخ کو اس نے اس کو یرغمال بنایا، جو ٹریپ کیا. کراچی سے 300 کلومیٹر دور یہ بلوچستان میں اس کو لے کر گیا ہے، اسی کی گاڑی کے اندر، بغیر گاڑی کے نمبر پلیٹ والی گاڑی کے اندر، کالے شیشوں والی گاڑی. کراچی سے نکلتی ہے، کراچی سے نکلتی ہے بلوچ کالونی سے ہوتے ہوئے، وہ ناردرن بائی پاس سے ہوتے ہوئے وہ بلوچستان جاتی ہے، اس لوکیشن کے اوپر جہاں پر اس نے اس کے ساتھ یہ عمل کیا تھا. وہ لوکیشن میں بھی دیکھ کر آیا ہوں. وہ لوکیشن آپ نہیں ڈھونڈ سکتے جب تک آپ کو اس لوکیشن کے بارے میں آئیڈیا نہ ہو. لوکیشن پہ جا کے اس نے یہ اور شراز نے مل کے اس کے ساتھ یہ عمل کیا ہے. اس پتہ نہیں چلا نا کسی کو بھی، نہیں 1.5 مہینے تک نہیں پتہ چلا کہ جی کدھر ہے. ارغمان ہم سے فون پہ بات کرتا رہا کہ ہاں کہ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن 6 تاریخ کو اس نے یہ عمل کر دیا تھا. تو خدا کی لاٹھی بے وضع ہوتی ہے نا. اس نے سارے معاملات وہ آگے لے آئی اس وقت. اور جہاں تک تفتیش کا مسئلہ ہے تو تفتیش تو اب ٹریک کے اوپر آئی ہے. اے بی سی سی اور سی پی ایل سی نے بہت محنت کی ہے ابھی تک، اور اے بی سی سی کے آئی او صاحب جو ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں اس کیس کے اندر. اور بہت سی چیزیں آج بھی اگر آپ نے سنا ہو کہ اس کا ریمانڈ ملا ہے تو بہت سی چیزیں انرتھ ہوئی ہیں کہ اس کے حوالے سے، اس کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جو کہ آئی او صاحب نے بتایا ہے، اور باقی اس کے جو معاملات تھے سارے. والد صاحب سے کبھی میں اس کے باپ سے ملے ہی نہیں ہوں، نہ میں جانتا ہوں. مجھے تو سوشل میڈیا کے تھرو یہ پتہ چلا کہ جی اس کے باپ بھی ایک ہے، ان کی مسز بھی ہیں. اے ٹی سی کورٹ کے اندر جس دن پہلے دن ریمانڈ تھا، ان کی والدہ آئی ہیں ہمارے پاس، میں اور میری مسز بیٹھے ہوئے تھے. ہم سے کہا کہ جی ہماری سمپتیز آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا جی میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ میرا بیٹا دے دے، میں یہ سارے کیس واپس لے لوں گا، لیکن میرا بیٹا کدھر ہے. اس نے کہا جی ارمغان تو یہ رینسم کے لیے اٹھائے گا نہیں کیونکہ اس کے پاس تو ویسے ہی پیسہ بہت ہے. کیا 1 مہینے تک اگر کوئی رینسم کی کال اس نے جعلی فیک کال کرائی ہماری ڈائیورژن کرنے کے لیے؟ مجھے بتائیں کہ اگر 1 مہینے تک بچہ بھی غائب ہے اور گاڑی بھی غائب ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں ہوتا. جب رینسم کی کال آتی ہے تو گاڑی وہیں ہوتی ہے، بچے کو لے کر جاتے ہیں. یہ تو گاڑی بھی لے کر گیا ہے اور بچے کو بھی لے کر گیا ہے. تو یہ ایک معمہ تھا نا ہمارے لیے. وہ گاڑی بھی ملی، وہ بچہ بھی ملا، لیکن کس حالت میں ملا یہ آپ خود جان سکتے ہیں. میں اس آدمی کو، آپ خیال سے کہ یہ میڈیا آج چل رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ کا ڈائیورژن ہو جائے، آپ لوگ کے چینل میں کوئی اور ایک پروگرام آ جائے، میں اس کو آخر تک نہیں چھوڑوں گا. اس پہ 2 ایف آئی آریں کٹ چکی تھیں جب یہ اس نے امپورٹ کیا تھی ڈرگس. 2 ایف آئی آروں میں بھی یہ ملوث تھا. اور یہ جتنا پیسہ ملا بنا، آپ کو پتہ ہے کہ منی لانڈرنگ اور یہ سارے جو اسپیکٹ ابھی چل رہے ہیں میڈیا پہ، ظاہر ہے میں انویسٹیگیشن میں تو کر نہیں رہا ہوں، آئیو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. 1 سال کے اندر ارمغان آیا اینکر ہوا ڈیفینس کے اندر، اور 1 سال کے اندر بخاری کمرشل کے اندر اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی کال سینٹر کی. 1 سال کے اندر اس نے پیسہ بنایا ہے. کہاں سے بنایا ہے اتنا پیسہ؟
مطلب ایک ڈیفینس کے اندر ہے، آپ 1 سال سے ایک بنگلے میں رہ رہے ہیں. اور دیکھیں جی، جو جینوئن آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک بنگلے چھوڑ کے پھر دوسرا بنگلہ اور پھر تیسرا بنگلہ کرائے پہ نہیں لیتا. ایکٹیویٹیز تو اس کی تھی ایسی، جس کے گھر کے اندر ریموٹ کنٹرول گیٹ لگا ہوا ہو، آپ اندر جا نہیں سکتے، اندر جانے کے بعد باہر نہیں آ سکتے. اندر آپ نے کال سینٹر بنایا ہوا ہو، تو کال سینٹر آپ کس کی پرمیشن سے آپ کی چلا رہے تھے؟ کون سا کال سینٹر تھا؟ کال سینٹر اور بھی بہت ہے اور بہت لیگل ہے. تو 1 سال کے اندر یہ بندہ گرو کیا ہے. میرے بیٹے کا کوئی تعلق واسطہ ہوتا تو آج میرا بیٹا، میں کبھی بھی میڈیا پہ لڑ نہیں رہا ہوتا اپنے بیٹے کے لیے. صرف ایک پرسنل جیلسی، ایک انمیٹی کہ میرا بیٹا کیوں اتنا پاپولر ہے اگر اپنے ایریا کے اندر، تو یہ وہ اس کی سزا اس کو دی گئی ہے. لیکن دوستوں نے بھی اس کے بالکل دوست ہیں ہمارے ساتھ انٹیکٹ تھے. مجھے بتائیں 6 تاریخ سے 13 تاریخ تک انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں. خود میں نے اس کی انویسٹیگیشن کو بھی، میں نے آئی او سے بھی میں ملا ہوں. کسی انویسٹیگیشن کے اندر اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ جی میرا مصطفیٰ سے کوئی پیسوں کا جھگڑا تھا. مصطفیٰ سے اس کا پیسوں کا جھگڑا کیوں ہوگا؟ میرا بیٹا اگر کوئی منشیات فروش تھا، کوئی اور چیز تھی جس کا الزام لگایا، وہ منشیات فروش تو نہیں تھا نا، تو کیوں الزام لگایا؟ اگر پیسے کا جھگڑا ہوتا تو وہ کہتا، ہر ریمانڈ پہ بھی اپنے کہتا، ہر اسٹیٹمنٹ میں کہتا کہ جی مصطفیٰ کے میں نے پیسے دے دیا، اس دشمنی میں میں نے اس کو مار دیا. کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ صرف پرسنل جیلسی، اینمیٹی اور حسد، اور اس کے اندر اس کو برداشت نہیں تھا میرا بیٹا کہ اس نے اس کو ٹریپ کیا، اس کو گھر بلایا اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. شراز نے اور اس نے مل کے. لیکن میں اپنے انویسٹیگیشن جو بھی ہو رہی ہے میں اس کو گیک ٹریک نہیں کروں گا. انویسٹیگیشن میری ابھی ہے ارمغان اور شراز. میری بیٹے کی تدفین ہو جائے، اس کے بعد اس کا ریمانڈ کا پیریڈ پتہ چل جائے، چلان سبمٹ ہو جائے، بہت سی چیزیں انرتھ اور بھی ہوں گی. تو ہم گیک ٹریک نہیں ہونے چاہ رہا ہوں، میں گیک ٹریک ہونا نہیں چاہ رہا ہوں. اس علاقے کے اندر مطلب جس طریقے سے یہ وہاں پہنچا ہے، وہ اسپاٹ، وہ ایریا، اور پوری گاڑی کو مار کے، مطلب جو گاڑی اس کی تھی اور وہ گاڑی کو جلانا اور پھر اس کو جلانا اور وہاں سے پیدل نکلنا، ہوٹل پہ ناشتہ کرنا، گن آپ کی لوڈ ہوئی ہوئی ہے ساری، اور وہاں سے ہم نکلیں. صرف ایک رینجرز کی چوکی ہے 1 وے ٹریفک کی، جہاں سے رینجرز کی چوکی پہ آپ کی گاڑی رکتی ہے جاتے ہوئے، کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہے. وہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، وہ اسپاٹ میں خود دیکھ کر آیا ہوں. انہوں نے بڑی مرضی، مطلب آپ 300 کلومیٹر کو کیا سمجھتے ہیں کراچی سے نکل کر باڈی کو لے جا کر ساتھ، اور آپ نے باڈی کو وہاں جا کے یہ کیا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے کہ کراچی سے آپ نکلیں دھڑلے سے 2 بندے باڈی لے کے 300 کلومیٹر دور کراچی سے، مطلب جہاں ناردرن بائی پاس کراس کر رہے ہیں آپ سیف سٹی کے کیمراز ہیں، کون سے کیمراز کام کر رہے ہیں؟ کس اسپاٹ پہ گاڑی رکی ہے؟ کہیں روکی گئی ہے؟ مجھے بتائیں کہ میں ایک اسلحہ لے کے، انلیگل ویپن لے کے میں کراچی میں گھومتا ہوں، مجھے کہیں سے نہ کسی ناکے پہ روک دیا جائے گا؟ یہ ایک پورا بچہ لے کے جا رہے ہیں اور وہاں سے یہ عمل کر رہے ہیں. گارڈس رکھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. برہم بازیاں کرنی ہے نا، اس نے تو برہم بازیاں کرنی ہیں. ظاہر سوسائٹی کے اندر جو اس نے کام کرنے ہیں وہ برہم بازیاں کرنی ہیں، کر رہے. اب جس وقت ہمارا کیس اے پی سی سی یا اے وی سی سی میں آیا ہے، سی پی ایل سی میں ہے، تو دونوں نے بہت محنت کی ہے اور ابھی تک بہت سنسیئر ہے ہمارے ساتھ. اور کیس کو بھی آئی او بہت اچھی، کیونکہ آئی او چینج کر دیا گیا تھا، ایس ایس پی صاحب نے آئی او چینج کیا تھا، ڈی آئی جی صاحب نے، اور وہ خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. تو ہم مطمئن ہیں بالکل. اس کے والد صاحب نے مجھے ایک الزام لگایا. ابھی بھی میرے آپ ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، میں پوچھ سکتے ہیں وہاں اعلیٰ حکام سے. میں امپورٹ میں ہوں، ابھی اپریسمنٹ میں ہوں، ایسٹ کلیکٹریٹ میں. اور میں ابھی 28 سال میری سروس ہو گئی ہے، پرنسپل اپریزر ہوں میں، اور الحمدللہ میں اپنی نوکری بالکل خیر خیریت سے کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں. کوئی میرے کیسز نہیں ہیں. دیکھیں ڈپارٹمنٹ میں یہ ریونیو کیسز ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں کیسز بھی بنتے رہتے ہیں، آپ کو شو کاز بھی ملتے رہتے ہیں. لیکن کون سا ایسا کیس بنا ہے تو یہ مجھے ثابت کر دیں. الزام یہ لگا رہے ہیں جو، وہ ثابت کر دیں. یہ ڈیفینس کا ایریا ہے یا کراچی کا ایریا، ساتھ ہر دوسرے گھر کے اندر ہر کچھ ہو رہا ہے. یہ بچے انوالو ہوتے ہیں، کرتے ہیں. منشیات فروش کا لیبل جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ منشیات فروش اتنا آسان ہی وہ ہے؟ یہ صرف الزامات ہیں. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں، لیکن ہاں اس کے پیچھے پیسہ ہے، وہ چلا رہا ہے وہ پیسہ.
اس کے پاس اللیگل پیسہ ہے، منی لانڈرنگ ہے، سارا ہے، وہی چلا رہا ہے. اس کے پیچھے کون چلا رہا ہے یہ تو اب آپ لوگ نے انرتھ کرنا.